السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی کے عاشقوں، اگر آپ واقعی اپنے نبی کریم سے محبت کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ دعائیں اور وہ اذکار شیئر کرنے والی ہوں جو ہمارے پیارے نبی راتوں کو اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور یہ کوئی من گڑت دعائیں اور اذکار شیئر نہیں کروں گی بلکہ ترمذی کی روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج ذرا سوچیں، جب یہ دعائیں جو ہمارے آقا اللہ سے مانگا کرتے تھے تو ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہ بنائیں۔ ربیع الاول، خصوصاً 12 ربیع الاول سے پہلے ان دعاؤں کو سنیں، سمجھیں، یاد کریں اور روزانہ مانگنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں اور برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ اصل تبدیلی تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم صرف دعا اور یقین کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور میری آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ عزیزوں تک ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شعر سے کوئی شخص یہ دعا سیکھ کر ہمیشہ پڑھنا شروع کر دے اور یہی نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دعائیں سنتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنی روزانہ کی دعاؤں میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بها أمري وتلم بها شأتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها أملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء۔ اللهم آتني إيمانا ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أنا بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء۔ اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افترقت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور۔ اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت مؤتيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين۔ اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك۔ اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان۔ اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمي
ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمعی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وآتنی نورا واجعل لی نورا سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم وسبحان ذي الجلال والإكرام۔ اب اس پیاری دعا کا ترجمہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات یہ دعا کرتے ہوئے سنا جب آپ نماز تہجد سے فارغ ہوئے، میں تیری کرامت کا مقام پالوں، اے اللہ میں تجھ سے قضاء و قدر میں کامیابی، شہیدوں کی سی مہمان نوازی، نیک بختوں کی سی زندگی اور دشمنوں پر تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں، گو میری سمجھ کوتاہ، میرا عمل کمزور ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اسی لیے میں اے سب کاموں کو پورا کرنے والے، اے دلوں کو بیماریوں سے شفا دینے والے، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس قدر تو نے سمندروں کے درمیان فاصلہ رکھا ہے کہ وہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، اس طرح مجھے بھی جہنم کے عذاب، ہلاکت کی دعا مانگنے اور قبر کے فتنہ سے بچا کر رکھنا۔ اے اللہ جو بلائی بھی ایسی ہو کہ اس سے میری سمجھ کوتاہ ہو، میرا عمل اسے حاصل کرنے سے کمزور ہو اور اس تک میری نیت میرے سوال کی رسائی نہ ہو، تو نے اس بلائی کا وعدہ اپنے مخلوق میں سے کسی سے بھی کیا ہو، یا جو ایسی بلائی ہو کہ جسے تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ دینے والا ہو، میں تجھ سے اسے حاصل کرنے کی رغبت رکھتا ہوں، اسی لیے میں تجھ سے وہ خیر تیری رحمت کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، اے مضبوط رسی والے، اے درست حکم والے، میں تجھ سے قیامت کے دن امن و چین، ہمیشگی کے دن ان لوگوں کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں جو مقرب ہیں، جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہیں، جو کثرت سے رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے عہود کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، اور تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا دے، نہ کہ گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والوں میں سے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں سے صلح، اپنے دشمنوں میں دشمنی کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم تیرے ساتھ محبت کی وجہ سے صرف اسی سے محبت کریں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، ہم اس شخص کے ساتھ دشمنی رکھیں جو تیرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے تیری مخالفت کرے۔ اے اللہ دعا تو یہی ہے، بس قبول کرنا تیرا کام ہے، یہ تو میری کوشش ہے اور بھروسہ تو تجھ پر ہی ہے۔ اے اللہ میرے دل میں، میری قبر میں، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر نیچے، میرے کانوں میں، میرے بینائی میں، میرے بالوں میں، میرے بدن میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں میرے لیے نور ڈال دے۔ اے اللہ میرا نور بڑھا دے، مجھے نور عطا فرما اور میرے لیے نور پیدا کر دے۔ میں اس ذات پاک کی پاکی بیان کرتا ہوں جس نے عزت کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور اسے اپنی ذات کے ساتھ محسوس کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عظمت و کبریائی کا جامہ پہنا اور اسی سے وہ معزز و مکرم ہوئی۔ پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی تسبیح کے لائق نہیں، وہ پاک ہے ذات جو فضل و کرم اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو فضل اور کرم والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو جلال و اکرام والی ہے۔